بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 33 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم یہ پڑھیں گے فعل اول کو عمل دینے کی صورت میں فعل ثانی کا جھگڑا تنازع کیسے ختم ہوگا۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الثَّانِي وَالْمَفْعُولَ عَلَى الْمُخْتَارِ إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مَانِعٌ فَتُظْهِرْ وَقَوْلِ امْرِئِ الْقَيْسِ كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ الْمَالِ لَيْسَ مِنْهُ لِفَسَادِ الْمَعْنَى۔ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِنْ أَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ أَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الثَّانِي، اور اگر آپ نے پہلے فعل کو عمل دیا، فعل ثانی میں فاعل کی ضمیر لائیں گے، والمفعول علی المختار، اور مفعول کی بھی ضمیر لائیں گے مختار قول کے مطابق، الا ان یمنع مانع، مگر یہ کہ کوئی ضمیر ماننے سے مانع ہو، فتظہر، تو اس اسم کو ظاہر کریں گے۔ وقول امرئ القیس، امرؤ القیس کا قول ہے، کفانی ولم اطلب قلیل من المال لیس منہ، یہ تنازع فعلان میں سے نہیں ہے، لفساد المعنی، اس لیے کہ اس کے معنی کی خرابی لازم آئے گی اگر ہم اسے تنازع فعلین کی بحث سے قرار دیں۔ آج کے درس کے اندر 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کوفیین رحمہ اللہ کا مذہب ذکر کریں گے کہ فعل اول کا فاعل کا تقاضا کرتے وقت فعل ثانی کا جھگڑا تنازع کیسے ختم ہوگا۔ دوسری بات فعل ثانی کا مفعول کے چاہتے وقت قطع تنازع، اور تیسری بات شعر کی تشریح اور اس میں عدم تنازع۔ بصریین رحمہ اللہ کے ہاں فعل ثانی کو عمل دے کر جھگڑا اور تنازع فعل کا ختم کیا۔ اس ضمن میں امام کسائی، امام فرہ رحمہم اللہ کا جمہور سے جو اختلاف تھا، مصنف رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اب یہاں سے وَإِنْ أَعْمَلْتَ الْأَوَّلِ سے صاحب کتاب رحمہ اللہ کوفیین رحمہ اللہ کے ہاں تنازع ختم کرنے کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے وَإِنْ أَعْمَلْتَ الْأَوَّلِ، اگر آپ نے کوفیین کے مذہب کے موافق فعل اول کو عمل دے دیا تو پھر دوسرے فعل کو دیکھیں گے، اگر وہ فاعل کا تقاضا کرتا ہے تو بعد والے اسم ظاہر کو اپنے لیے فاعل بنانا چاہتا ہے، تو تنازع جھگڑا ختم کرنے کی صورت یہ ہوگی، فعل ثانی کے فاعل کو یا تو حذف کرنا پڑے گا، یا اس میں ضمیر لانا پڑے گی، یا تکرار کرنا پڑے گا۔ حذف کرنا، تکرار لانا، یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں، لہذا ضمیر ہی لائیں گے۔ اسی کو صاحب کتاب نے یوں فرمایا وَأَضْمَرْتَ الْفَاعِلَ فِي الثَّانِي، کہ دوسرے فعل کے لیے ضمیر لائیں گے۔ حذف کرنا اس لیے جائز نہیں ہے کہ وہ فاعل کلام میں عمدہ ہوتا ہے اور کلام کے عمدہ جز کو حذف نہیں کیا جاتا۔ باقی تکرار کیوں نہیں لا سکتے؟ تکرار لانا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ ضربنی واکرمنی زیدن، ضربنی واکرمانی الزیدان، ضربت واکرمنی زیدن وضربت واکرمانی الزیدان۔ رہا اضمار قبل ذکر کا اشکال، تو اس کا جواب یہ ہے
کہ اضمار قبل ذکر جب لفظاً اور رتبتاً دونوں اعتبار سے لازم آ رہا ہو تب وہ ناجائز ہے۔ یہاں اگرچہ لفظاً تو ہے لیکن رتبتاً نہیں ہے، کیونکہ وہ فاعل کی ضمیر ہے اور فاعل کا رتبہ مفعول سے مقدم ہوتا ہے۔ دوسری بات، والمفعول علی المختار، یہاں سے صاحب کتاب فرما رہے ہیں کوفیین کے مذہب کے مطابق اگر آپ نے فعل اول کو عمل دے دیا اور فعل ثانی مفعول کا تقاضا کر رہا ہو تو دیکھیں گے کہ وہ فعل ثانی افعال قلوب میں سے ہے یا عام افعال میں سے۔ اگر عام افعال میں سے ہو تو پھر ہمارے پاس تنازع اور جھگڑا ختم کرنے کی دو ہی صورتیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ اضمار یعنی ضمیر لائی جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ حذف کیا جائے، اور دونوں جائز ہیں۔ حذف کرنا اس لیے جائز ہے کہ مفعول فضلہ اور زائد ہوتا ہے، اور ضمیر لانا اس لیے جائز ہے بلکہ بہتر و اولا ہے اس لیے کہ ضمیر لانے کی صورت میں مخاطب پر متکلم کی مراد ظاہر ہو جائے گی، جیسے ضربنی واکرمت زید اور ضربت واکرمتہ زیدن۔ اس سے مخاطب کو یہ معلوم ہوگا کہ مارا بھی زید کو گیا ہے اور اکرام بھی زید کا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو حذف کر دیں، یوں کہہ دیں ضربت واکرمت زیدن وضربنی واکرمت زید، تو اس سے مخاطب کو مذکورہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا حذف کی بجائے اس کے لیے ضمیر لانا علماء نحو کے ہاں اولا اور بہتر ہے، جیسے ضربت واکرمتہ زیدن وضربنی واکرمتہ زید۔ الا ان یمنع مانع، یہاں سے فرماتے ہیں اگر اس مفعول کو حذف کرنے سے کوئی معنی موجود ہو، یعنی فعل ثانی افعال قلوب میں سے ہو تو وہاں حذف کرنا تو جائز نہیں ہے، کیونکہ افعال قلوب دو مفعولوں کو چاہتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو بھی حذف نہیں کیا جا سکتا، اور ضمیر لانا بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ وہ دو ہاتھ سے خالی نہیں، یا تو مفرد کی ضمیر لائیں گے یا تثنیہ کی۔ مفرد کی ضمیر لانے کی صورت میں راجع و مرجع یعنی ایاہو اور منطلقاً کے درمیان مطابقت تو ہوگی، لیکن دوسرے فعل کے دونوں مفعولوں یعنی حسبتہما ہما اور ایاہ میں مطابقت نہیں رہے گی، جیسے حسبنی وحسبتہما ایاہ الزیدان منطلقاً۔ اور اگر تثنیہ کی ضمیر لے کر آئیں گے تو فعل ثانی کے دونوں مفعولوں میں اگرچہ مطابقت تو ہو جائے گی لیکن راجع و مرجع یعنی ایاہما اور منطلقاً میں مطابقت نہیں رہے گی، جیسے حسبنی وحسبتہما ایاہما الزیدان منطلقاً۔ لہذا جب فعل ثانی کے دوسرے مفعول کا حذف بھی جائز نہیں اور اس کی ضمیر میں لانا جائز نہیں، تو اب صرف یہی حل رہ گیا ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے۔ اسی کو صاحب کتاب رحمہ اللہ نے الا ان یمنع مانع فتظہر سے تعبیر فرمایا، لہذا اب اس کی عبارت یوں ہو جائے گی حاسبنی وحاسبتہما منطلقین الزیدان منطلقاً۔ اب چلتے ہیں تیسری بات کی طرف۔ تیسری بات میں شعر کی تشریح ہے اور یہ بتانا ہے کہ یہ امرؤ القیس کا جو شعر ہے یہ شعر تنازع فعلین میں سے ہے ہی نہیں ہے۔ یہ امرؤ القیس کا شعر ہے جس کی پوری عبارت یہ ہے وَلَوْ أَنَّمَا أَسْعَى لَأَدْنَى مَعِيشَةً كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِّنَ الْمَالِ۔ اس شعر کو حضرات کوفیین رحمہ اللہ نے اپنے دعویٰ کے لیے بطور دلیل کے پیش کیا ہے کہ یہاں اس میں ظاہر قلیلن ہے، قلیلن میں کفانی و لم اطلب کا تنازع ہے، اور عمل فعل اول یعنی کفانی کو دیا گیا اس لیے قلیل مرفوع ہے۔
لیکن صاحب کتاب رحمہ اللہ نے یہ فرمایا، اور یہی بصریین کی ترجمانی بھی ہے، لیس منہ لفساد المعنی، کہ مذکورہ شعر کا تعلق تنازع فعلین کے باب سے سرے سے ہے ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو اگر ہم باب تنازع سے مان لیں تو اس کا معنی غلط ہو جائے گا، اور وہ اس طرح کہ لو کے بارے میں، ولو انہا میں لو کے بارے میں یہ اصول و قاعدہ ہے کہ یہ مثبت جملوں کو چاہے وہ شرط ہو یا جزا کو منفی، اور منفی جملے کو مثبت بنا دیتا ہے، لہذا اس نے انما اسعا جو مثبت جملہ ہے اس کو منفی بنا لیا، لم اطلب جو منفی جملہ ہے اس کو مثبت بنا لیا، کیونکہ اس کا عطف انما اسعا کے اوپر ہے، لہذا اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا اگر میں کوشش کرتا ادنا معیشت کے لیے تو میرے لیے تھوڑا سا مال کافی ہو جاتا، لیکن میں طلب کرتا ہوں تھوڑا سا مال، لہذا صاحب کتاب فرما رہی ہے یہ باب تنازع سے نہیں ہے، بلکہ قلیل متعینہ طور پر کفانی کا فاعل ہے، اور لم اطلب کا مفعول محذوف ہے، اور وہ ہے المجد المؤصل، جس پر اگلا شعر دلالت کر رہا ہے، وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لِمَجْدٍ مُؤَصَّلٍ وَقَدْ يُدْرَكُ الْمَجْدُ الْمُؤَصَّلُ أَمْثَالِ۔ اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا میں ادنا معیشت کے لیے کوشش نہیں کرتا کیونکہ کم مال میرے لیے کافی نہیں، لیکن میں کوشش کرتا دائمی بزرگی کی، اور یقینی بات ہے کبھی میرے جیسے لوگ بھی دائمی زندگی بزرگی پا لیتے ہیں۔ اب دونوں اشعار کو ملا کے یہ معنی اس کا ٹھیک ہو گیا، اس لیے صاحب کتاب رحمہ اللہ نے فرمایا یہ شعر تو باب تنازع میں سے ہے ہی نہیں ہے، لہذا اس کو بطور دلیل پیش کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں تک آج کا سبق تھا۔ تنازع فعلین کو، ان کے تنازع کو صاحب کتاب نے بڑی تفصیل کے ساتھ حل فرما دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، کل حاضر ہوں گے نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔